آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی نیا سبق لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں پہلے فعل مضارع کے تمام صیغوں میں مضمر اور پوشیدہ ضمیروں اور بارز اور نمایاں ضمیروں کو بیان کروں گا۔ البتہ تثنیہ کے صیغوں کو بعد میں بیان کروں گا الگ سے۔ یذہبو، یذہبو وہ جاتا ہے۔ یذہبو میں ضمیر پوشیدہ ہے اور وہ ہوا ہے، جس کے معنی ہیں وہ، ہوا کے معنی ہیں وہ، اور یہی ضمیر ہوا اس فعل کی فاعل ہے۔ لیکن اگر ہم یذہبو کے بعد کوئی اسم ظاہر فاعل کے طور پر لے آئیں، لیکن اگر ہم یذہبو کے بعد کوئی اسم ظاہر فاعل کی شکل میں لے آئیں تو اس صورت میں ضمیر مستتر یا ضمیر پوشیدہ کالعدم ہو جائے گی، جیسے یذہبو سمیرن، یذہبو سمیرن، سمیر جاتا ہے۔ صرف یذہبو کہنے کی صورت میں یذہبو میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ تھی اور یہی ضمیر یذہبو یا اس طرح کے دوسرے افعال میں فاعل تھی۔ لیکن جب یذہبو کے بعد اسم ظاہر فاعل لے آئے، جیسے یذہبو سمیرن، سمیرن اسم ظاہر ہے اور فاعل ہے، تو اس صورت میں ہوا جو ضمیر پوشیدہ تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فعل کے دو فاعل بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ یذہبون، یذہبون لوگ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں نون سے پہلے جو واو ہے، یذہبون، نون سے پہلے جو واو ہے وہی اس کی ضمیر ہے اور وہی فاعل بھی ہے، جو پوشیدہ نہیں بلکہ نمایاں اور ظاہر ہے۔ اور حرف نون حرف رفع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل یذہبون رفع کی حالت میں ہے۔ اگر اس فعل کا فاعل اسم ظاہر کی شکل میں لانا چاہیں، غور سے سنیے، اگر اس فعل یذہبون کا فاعل اسم ظاہر کی شکل میں لانا چاہیں تو پہلے اس فعل کو واحد میں بدلنا ہوگا، یعنی یذہبو کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا فاعل لا سکتے ہیں۔ مثلا کہیں گے یذہب الناس، یذہب الناس لوگ جاتے ہیں، یذہب الطلاب، یذہب الطلاب طلبہ جاتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ یذہبون میں واو اس کی ضمیر ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ یذہبون میں نون سے پہلے جو واو ہے وہی اس فعل کی ضمیر ہے اور وہی اس فعل یذہبون کا فاعل بھی ہے، اور کسی فعل کے دو فاعل ضمیر اور اسم ظاہر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جیسا کہ تھوڑی دیر قبل میں عرض کر چکا ہوں، الا یہ کہ فعل کو واحد میں تبدیل کر دیں پھر اس میں ظاہر لائیں۔ معلوم ہوا کہ یذہبون الناس یا یذہبون الطلاب نہیں کہہ سکتے،
یذهبون الناس یا یذهبون الطلاب نہیں کہہ سکتے۔ اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اسم ظاہر کو کسی فعل کا فاعل بنانے کی صورت میں اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اسم ظاہر کو کسی فعل کا فاعل بنانے کی صورت میں فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، ایک لایا جائے گا، چاہے یہ اسم ظاہر واحد ہو یا جمع۔ تذہب وہ عورت یا لڑکی جاتی ہے، تذہب وہ عورت یا لڑکی جاتی ہے، اس میں حیا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور یہی فاعل ہے۔ اگر اس فعل کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں لائیں اور کہیں تذہب عائشۃ، تذہب عائشۃ، عائشہ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اندر پوشیدہ ضمیر حیا کل عدم ہو جائے گی، کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا کسی فعل کے بیک وقت بصورت ضمیر اور بصورت اسم ظاہر دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ یہی تذہب فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا بھی صیغہ ہے۔ تذہب جس طرح فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ تھا، ٹھیک اسی طرح یہ فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا بھی صیغہ ہے، جس کے اندر ضمیر انتا، جس کے اندر ضمیر انتا تم پوشیدہ ہے، اور یہی ضمیر اس کا فاعل بھی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو مخاطب کریں، اس کے بعد اگر کسی کو مخاطب کریں تو یہ اس کا فاعل تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر جو فاعل انتا پوشیدہ ہے اس کی تاکید ہوگا، اس کی تاکید ہوگا۔ انتا کے معنی ہیں تو، تم اور آپ۔ انتا کے معنی ہیں تو، تم اور آپ۔ مخاطب کے رتبے اور درجے اور بڑائی وغیرہ کی صورت میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا جائے گا، مثلا اگر مخاطب چھوٹا بچہ ہے، شاگرد ہے، نوکر ہے، تو کہا جائے گا تذہب انت یا منیر، تذہب انت یا منیر، اے منیر تو جاتا ہے، تو جاتا ہے۔ اگر کچھ بڑا ہو تو ترجمہ کریں گے اے منیر تم جاتے ہو، تذہب انت یا منیر، اے منیر تم جاتے ہو۔ اور اگر عمر اور درجے میں مخاطب بڑا ہو، اور اگر عمر اور درجے میں مخاطب بڑا ہو تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے، اور تذہب انت یا منیرو کا ترجمہ ہوگا اے منیر آپ جاتے ہیں۔ اگر استاد یا والد وغیرہ ہو تو خطاب وغیرہ میں اس کا اضافہ کر دیں گے، تو خطاب وغیرہ میں اس کا اضافہ کر دیں گے، جیسے تذہب انت یا استاذو، تذہب انت یا ابی وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ تذہب فعل مضارع واحد مؤنث غائب اور فعل مضارع واحد مذکر مخاطب تم جاتے ہو یا آپ جاتے ہیں میں مشترک ہے، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی فعل ہے۔ سلسلہ کلام سے دونوں کا فرق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، یذہبنا فعل مضارع جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ یذہبنا عورتیں یا لڑکیاں جاتی ہیں۔ اس میں آخر میں جو نون ہے وہی ضمیر اور فاعل ہے۔ اگر اس ضمیر متصل اور ظاہر کی جگہ کوئی اس میں ظاہر فاعل بنا کر لائیں
تو پہلے اس فعل یذهبنا کو واحد مؤنث غائب تذهبوا میں بدلیں گے، پھر اس میں ظاہر کو اس کا فاعل بنائیں گے، جیسے تذهبوا فاطمۃ، تذهبوا الطالبات، تذهبوا النساء۔ فاطمہ جاتی ہے، طالبات جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے، فعل ہر صورت میں ایک ہے، یعنی واحد مؤنث غائب، جبکہ فاعل واحد اور جمع مختلف ہے۔ تذهبون تم لوگ یا آپ لوگ جاتے ہیں، اس میں واو اس کی ضمیر اور فاعل ہے، تذهبون نون سے پہلے واو، اور آخری حرف نون یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یعنی اس کو نصب دینے والا یا جر دینے والا کوئی حرف اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تذهبنا، تذهبنا تم عورتیں جاتی ہو یا آپ عورتیں جاتی ہیں۔ یہ فعل مضارع جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس فعل مضارع کے آخر میں جو نون ہے وہی اس فعل کا فاعل ہے، اور یہ نون کسی بھی حال میں حذف نہیں کیا جاتا۔ لیکن فعل مضارع واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ تذهبینا ہے، لیکن فعل مضارع واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ تذهبینا ہے، جس کے آخر کا نون رفع کی علامت ہے، اور نون سے پہلے جو یہ ہے وہی اس فعل کی ضمیر اور فاعل ہے۔ اذهبو، اذهبو میں جاتا ہوں، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے جس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، اور یہی اس کا فاعل ہے۔ انا کے معنی ہیں میں، انا کے معنی ہیں میں۔ نذهبو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے جس میں نحنو کی ضمیر پوشیدہ ہے، اور یہی فاعل ہے جس کے معنی ہیں ہم، جس کے معنی ہیں ہم۔ یہاں پہنچ کر میں چند ایسے جملے بول رہا ہوں جن میں افعال کے غلط صیغے استعمال کروں گا، آپ لوگ یہ غلطیاں پہچانیے۔ یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرۃ، یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرۃ۔ يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس، يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس۔ الطبيبات يخرجون من المستشفى في الساعة الواحدة، الطبيبات يخرجون من المستشفى في الساعة الواحدة۔ يجلسن الطالبات الجدد في الصف الأخير، يجلسن الطالبات الجدد في الصف الأخير۔ أين تذهبن يا إخوان؟ أين تذهبن يا إخوان؟ أختي يدرس في المدرسة الثانوية، أختي يدرس في المدرسة الثانوية۔ ماذا تأكلين يا عباس؟ ماذا تأكلين يا عباس؟ نحن أشرب القهوة كل صباح، نحن أشرب القهوة كل صباح۔ ماذا تكتبون يا بناتي؟ ماذا تكتبون يا بناتي؟ سترجع أبي من المدينة في الأسبوع القادم، سترجع أبي من المدينة في الأسبوع القادم۔ یہ 10 جملے جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، ان سب میں افعال غلط استعمال کیے گئے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ان کو پہچان لیا ہوگا۔ اب میں ہر جملہ صحیح فعل کے ساتھ دہراتا ہوں۔ اگر آپ
نے صحیح جملہ صحیح فعل پہچان لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہر جملے میں فعل کے صیغے کو درست کر لیجیے۔ یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرۃ، اس جملے میں فعل غلط ہے اتعرف، اس لیے کہ مخاطب لڑکی ہے، اور اس کے لیے جو فعل استعمال کرنا چاہیے وہ فعل مضارع واحد مؤنث حاضر یا مخاطب کا صیغہ تعرفینا ہے، اس لیے جملہ صحیح یوں ہوگا، یا مریم اتعرفینا رقم ہاتف المدیرۃ، مریم کیا تمہیں ہیڈ مسٹریس کا ٹیلی فون نمبر معلوم ہے؟ یدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس، اس میں جو فعل یدخلون استعمال کیا گیا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس میں ظاہر کی صورت میں فاعل موجود ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یدخلون کو پہلے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے میں بدلیں، پھر اس میں ظاہر کو فاعل بنائیں۔ اس طرح یہ جملہ یوں ہوگا، یدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس، طلبہ کلاس میں درجے میں معلم کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ الطبیبات یخرجون من المستشفى فی الساعة الواحدة، اس جملے میں فعل یخرجون غلط استعمال ہوا ہے، صحیح فعل ہے یخرجنا، یخرجنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ یخرجنا، طبیبات ہاسپٹل سے یا اسپتال سے 1 بجے نکلتی ہیں۔ یجلسن الطالبات الجدد فی الصف الاخیر، اس جملے میں صحیح فعل تجلسو ہے، صحیح فعل تجلسو ہے، تجلس الطالبات الجدد فی الصف الاخیر، نئی طالبات آخری صف میں بیٹھتی ہیں۔ این تذهبنا یا اخوانو، اس جملے میں فعل تذهبنا غلط استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ مخاطب جمع مخاطب کا صیغہ ہے، جس کی مناسبت سے فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ تذهبون استعمال کرنا تھا۔ بھائیو، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اختی یدرسو فی المدرسۃ الثانویۃ، اس جملے میں یدرسو غلط استعمال ہوا ہے، صحیح فعل ہے اختی تدرسو فی المدرسۃ الثانویۃ، میری بہن سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہے۔ ماذا تأکلین یا عباسو، اس جملے میں تأکلین غلط استعمال ہوا ہے، صحیح جملہ یا صحیح فعل تأکلو ہے، فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، اور یہ جملہ یوں بولا جائے گا، ماذا تأکلو یا عباسو، عباس تم کیا کھا رہے ہو؟ نحن اشرب القہوۃ کل صباح، ہم ہر صبح قہوہ یا کافی پیتے ہیں، اس میں فعل اشرب غلط استعمال ہوا ہے، صحیح فعل ہے نشرب، اس لیے کہ نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ضمیر جمع متکلم ہے۔ ماذا تکتبون یا بناتی، یہ جملہ یوں ہوگا، ماذا تکتبنا یا بناتی،
ماذا تکتبنا یا بناتی، بنات بنت کی جمع ہے، اس کی مناسبت سے فعل مضارع جمع مذکر مؤنث مخاطب کا صیغہ تکتبنا استعمال کرنا تھا۔ آخری جملہ ہے سترجع ابی من المدینہ فی الاسبوع القادم، اس جملے میں سترجع غلط استعمال ہوا ہے، صحیح فعل ہے سیرجع ابی من المدینہ فی الاسبوع القادم، میرے والد مدینے سے آئندہ ہفتے واپس ہوں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کا سبق تمام ہوا، تو آئندہ ہفتے تک سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات